السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر. اور ہم نے اس سے پہلے والی نشست میں بات کی تھی پاکستان کے بجلی کے مسائل. آج ہم بات کریں گے پانی کے مسائل پہ. اور آپ کو معلوم ہے بارشوں کا مہینہ ہے، بڑی شدید بارشیں بعض علاقوں میں ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے سیلاب آ گیا. اور جب بارش ہوتی ہے تو سیلاب آتا ہے، پانی زیادہ ہو جاتا ہے زمین پہ. وہ بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ تو سنی ہوں گی، لیکن ہم یہ تو لائٹ نوٹ پہ تھا. البتہ ایک اور مسئلہ جس پہ آج کل شور مچا ہوا ہے، اس میں آپ نے میڈیا پہ رپورٹیں بھی دیکھی ہوں گی، وہ یہ کہ جی بھارت نے ایک بار پھر پانی چھوڑ دیا. اس دریا ستلج اور معلوم نہیں کہاں کہاں سے پانی آتا ہے. اب ہر سال ہمیں یہ دہائی سننے کو ملتی ہے، ہمارے افسران میڈیا کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ بھارت نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی اور ہمارے دریاؤں میں پانی چھوڑ دیا ہے. تو بھئی اگر وہ پانی نہیں چھوڑیں گے تو کہاں جائے گا وہ پانی؟ اب اس سوال کے جواب کے لیے ایک بار پھر انجینئر ارشد عباسی صاحب کے ساتھ اس سوال کا جواب ان سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہر سال ہم یہ کیوں شور مچا دیتے ہیں کہ بھارت نے پانی چھوڑ دیا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں ایک بڑی ہسٹوریکل سٹیٹمنٹ تھی آج سے 4-5 سال پہلے، جب ہمارے ساتھ کے ہمسایہ ملک کے پرائم منسٹر مودی صاحب ناراض ہو گئے اور ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ بلڈ اینڈ واٹر کی ناٹ فلو ٹوگیدر، یعنی خون اور پانی اکٹھے نہیں بہہ سکتے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ پانی کے ایچ اینڈ ایوری ایک پانی کے قطرے کو روکیں گے. تو دیکھیں جو نیچر اور جو واٹر ہے جب یہ فلو ہوتا ہے اس کی بڑی پاور ہے. اس نے ثابت کر دیا کہ مودی تم غلط ہو، ہمارا فلو ہوگا. اب کیا سمجھیں کہ یہ بلڈ آ رہا ہے یا واٹر آ رہا ہے، لیکن اس کی اسٹیٹمنٹ کو تو غلط ثابت کر دیا. اب بات ہے پاکستان کی، تو پاکستان میں دیکھیں ہمارے لوگوں نے مودی کا شاید کچھ اور مطلب تھا، لیکن چلے وہ بڑا سیاسی مطلب تھا ان کا. دیکھیے مطلب یہ بھی وہ ایک اور کام، وہ ایک لمبا آیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ انلینڈ واٹر ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں، کنیکٹیوٹی کر رہے ہیں، وہ ایک ٹائم لے گا ان کے ماسٹر پلان. لیکن ہم اس بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ کیا بھارت پانی چھوڑتا ہے، کیوں چھوڑتا ہے؟ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ میری خیال ہے اگر مجھ سے پوچھیں تو میرے خیال میں آج مجھے اور آپ دونوں کو ایک جوائنٹ لیٹر لکھنا چاہیے انڈیا کو، مودی کو، کہ یار یہ پانی آپ نے فلو کم نہیں کرنا، یہ پورے سال فلو برقرار رکھنا ہے. یہ ستلج اور راوی تو ڈرائی ہو گئے تھے، یہ تو کنیکٹیوٹی ہوئی ہے وایا بیراجیز لنک کینال کے، چناب کے ساتھ، جیلم کے ساتھ. ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، ان کو تھینک یو کہنا چاہیے یار یہ پانی فلو رکھنا. اور پانی انہوں نے دیا کتنا؟ 70,000 کیوسیک یا 80,000 کیوسیک، اتنا. ان کی اس سے تو تباہی بھی تو ہوتی ہے نا جب پانی آتا ہے. یہ تباہی کیوں ہوتی ہے؟ جی دیکھیے یہ ایسے ہے کہ اور سینسٹائز کرتے ہیں کہ دیکھیں انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، اور کچھ آپ کے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، جیسے چیف منسٹر او ہو پانی چھوڑا. دیکھیے ان ریور کی جو کیپیسٹی ہے وہ 4 لاکھ 4.5 لاکھ کیوسیک کی اتنی ہے. وہ اس کا روڈ کہتے ہیں نا، روٹ یا روڈ ڈیفائنڈ ہے. اصل ایشو یہ کہ ہم نے ریور زوننگ نہیں کی. ریور زوننگ مین جہاں میکسیمم فلڈ آتا ہے اس میں ایک آبادی کا ایک کچھ بھی سیٹلمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ہم نے تو وہ کی نہیں ہے. ہم نے وہ ستلج کا اور ریور راوی کا بیڈ بیچا ہوا ہے. وہاں پہ آبادیاں ہیں، وہاں پہ لوگوں کے مال مویشی ہیں، وہاں پہ فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں. اور جب یہ پانی آتا ہے تو کیا وہ ہیڈل بھی کریٹ کرتے ایک آرٹیفیشل، اور پھر کیا ہے کہ جی یہ ہٹو بچو آ رہے ہیں. میں ایک بات بتاؤں گا، ہمارے یہاں تو راوی اربن سٹی بھی یہیں پہ ماسٹر پلان ہوا. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ریور روٹ ہے. اور پچھلے سال ہم کتنی دفعہ پروگرام کر چکے ہیں کہ 2010 کا جو فلڈ آیا تھا، سوات ریور میں ایک ہوٹل تھا، وہ ہوٹل تباہ ہو گیا. 2022 میں اسی جگہ پہ وہ ہوٹل اپ گریڈ ہو گیا، 5 اسٹار ہو گیا، پھر تباہ ہو گیا. اصل ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ صحیح کہا یہ میں نے کہ آپ کے ادارے، آپ کی بیوروکریسی 576 بلین سال کے لیتے ہیں. ایک ذرا چیک کریں، ایک فیڈرل فلڈ کمیشن ہے، اس کا کام یہی تھا. یہ ذوالفقار بھٹو صاحب نے 1976 میں بنایا تھا کہ بھائی آپ نے روٹ میپ کرنا، اور یہ کام ایکچولی ہو چکا ہوا ہے. جو فیڈرل فلڈ کمیشن کا اگر بنیادی فریضہ تھا
تو یہ جب ریور زوننگ یہ نہیں کرتے, دریاؤں کے آس پاس آبادیوں کی اجازت بھی دے دیتے ہیں, یا جب آبادیوں کے منصوبے آتے ہیں رہائشی اسکیموں کے, تو فلڈ کمیشن والے کیا ان کو بتاتے نہیں ہیں وزیر اعظم کو یا وزیر اعلیٰ کو کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کام یہ تو نہیں کرتے, لیکن سینسٹائز تو کرتے ہیں نا پورے میڈیا میں کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا, انڈیا نے پانی چھوڑ دی. بس یہی کام رہ جاتا ہے. شرم نہیں آتی. افسوس کی بات ہے کہ انڈیا نے ستلج اور راوی میں منیمم انوائرمنٹل فلو جو منیمم ہوتا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا ہوا تھا. یہ تو جب اللہ تعالیٰ نے مودی کو دکھانا تھا کہ دیکھو بلڈ اینڈ واٹر یہ فلو ہوگا ہی ہوگا. اور ابھی تو جو بارشیں ہو رہی ہیں کشمیر میں, جموں کشمیر میں, پتہ نہیں اس کی وہ کتنی دبائی آئے گی. 1 انچ کا کام جو سبق ہم نے 2010 کے فلڈ میں نہیں سیکھا, 2022 کے فلڈ میں سیکھا, اور پاکستان میں اصل میں امتیاز گل کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کرپشن کا. فیڈر فلڈ کمیشن کو اتنے پیسے دے چکے ہوئے ہیں, بلین آف روپیز. اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ختم ہو گیا. پروفیشنل اکاؤنٹیبلٹی تو بالکل ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ پیپر آرگنائزیشن. یہ جو 2022 میں جو سیلاب آئے, جس طرح سندھ میں بہت سارے علاقوں میں پانی کئی مہینے تک کھڑا رہا, اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ جو فلڈ جسے کہتے ہیں نا کہ سوات سے شروع ہوا سندھ پہ گیا, یہ نہ بات ہے سندھ میں بارشیں بھی اپنی ہوئی ہیں. ہم نے جو بند پرپوز کیے ہوئے تھے, اور اسپیشلی یہ جو ڈی جی خان میں جو کو سلمان کے ایریے میں بارشیں ہوئی ہیں, ذرا ان کی رپورٹیں, ان کے ڈاکومنٹ میرے پاس ہیں, آپ دکھا سکیں کہ وہاں پہ آن پیپر کیا کیا ہے. اگر ہم ان کو روک لیتے تو سندھ کی جو بارشیں اپنی ایکسٹرا آرڈنری ہوئی ہیں وہ کافی حد تک اس کو روک سکتی تھیں. لیکن یہاں میں ایک اور بات بتاؤں, یہاں سندھ میں 2 ڈیم تھے, دراوٹ اینڈ نئی گج شاید, یہ 15 سال سے بن رہے ہیں, اسمال ڈیم ہے. اور جو بنا رہا ہے واپڈا, اور واپڈا کے چیئرمین کو کیا میں اور آپ پوچھ سکتے ہیں؟ بھائی میری اوقات تو نہیں ہے, میری صحت بھی بڑی کمزور ہے, اسے نہیں پوچھ سکتے آپ. اس سے پہلے جو جنرل مزمل صاحب تھے پوچھ سکتے تھے, وہ ڈیم وقت میں مکمل کیے ہوتے. تو ڈیم ایکچولی فلڈ روکنے کا سب سے بہترین طریقہ ہی وہی ہے. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھارت نے تو بے شمار ڈیم بنا لیے, ہم شور مچاتے ہیں ہر سال کہ بھارت نے پانی چھوڑ دیا. ہمارے ہاں جو بارشیں ہوتی ہیں اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے ہم نے کام کچھ نہیں کیا. امتیاز گل, بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو فلڈ ہے یا ریور انڈس ہے, دیکھیے یہ ایک اللہ نے ایک ایسا نیچرل ایک اپرچونٹی دی ہوئی ہے کہ یہاں اگر کالاباغ ڈیم بنا ہوتا تو جس طرح ٹریفک, ایک سارجن ٹریفک کیسے کنٹرول کرتا ہے کہ وہ ایک سائڈ سے ٹریفک روکتا ہے, دوسری سائڈ کو جانے دیتا ہے. یہاں یہ کالاباغ ڈیم بنا ہوتا, ہم پہلے اس ڈیم میں سے پانی نکال دیتے. جو اوپر سوات میں بارشیں ہو رہی ہیں, یہ جسے کہتے ہیں لاگ ٹائم, یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 45 ڈیز لیتا ہے. جو پشاور سے آ رہا ہے, جو تربیلا سے آ رہا ہے, یہ اتنا فاسٹ فلو نہیں کرتا. ہم اس پانی کو وہاں پہ سٹور کرتے, اور جب تک سندھ والا پانی نیچے سمندر میں نہ بہہ جاتا ہم اس کو روک لیتے. یقین کریں یہ ایک ایسا بہترین, میرے خیال میں کسی ٹریفک کانسٹیبل سے پوچھنا وہی بتا دے یار ڈیم بنا جاتے. لیکن کیوں نہیں بنائیں گے؟ ایک ٹیکنیکل ایشو کو سیاست کے ذمہ چڑھا دیا گیا ہے. اگر اس میں اتنی ایک آخری بات کروں چھوٹی سی, یہ فلڈ بھی روکتا, $32 بلین کا نقصان نہ ہوتا. اور سب سے بڑی بات ہے, ایک بڑی زبردست ڈیبیٹ کی تھی انٹرنیشنل کہ کالاباغ ڈیم بنا ہوتا ہے تو 1800 ملین یونٹ جو ہم گیس اور آئل سے بنا رہے تھے وہ اس سے نہ بناتے. آج ہمارے پاس گیس کے ریزرو بھی ہوتے, نہ سرکولر ڈیٹ ہوتا ہے, اور نہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے. وہاں سے بات شروع ہے. جناب آپ ایسی بات کر رہے ہیں, اگر ہم نے ایسا کیا ہوتا تو پھر جتنے بڑے بڑے حکام ہیں, سیاستدان ہیں, جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کاموں کے, تو ان کی تو مالی حالت پھر بڑی خراب ہو جانی تھی. لہٰذا انہوں نے اپنے لیے تو کام کر لیا. باتیں تو آپ نے ارشد عباس صاحب نے بڑی اچھی کی, اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس کو انہوں نے تو کہا کہ سیاسی رنگ دے دیا, لیکن سیاسی نہیں ہے, بنیادی طور پہ کمرشل جو آپ کے مفادات ہوتے ہیں, مالی منفعت کے جو آپ کے انسینٹیوز ہوتے ہیں,
اس کو انہوں نے سب کو مقدم جانا. اس کی وجہ سے ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں نہ ہمارے سیاستدانوں نے وزیروں نے اس کا خیال رکھا, اور نہ ہی وہ ادارے جو اس بات کے ذمہ دار ہیں, جس میں وابڈا بھی شامل ہے, اس میں فیڈرل فلڈ کمیشن بھی شامل ہے, ان کے حکام نے ہمارے وزرائے اعلیٰ وزرائے اعظم کو وہ بریفنگ دی, خاص طور پہ اس وقت جب یہ لوگ نئی نئی اسکیمیں لے کے آتے ہیں, اس کو اپروو کر لیتے ہیں, رہائشی اسکیمیں, کمرشل پروجیکٹس ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب یہ پروجیکٹس بن جاتے ہیں, جب ذرا سے زیادہ بارش ہوگی, پانی کا رستہ رکے گا, وہ پھر اپنے نشیبی علاقوں کی طرف اس نے رستہ بنانا ہے. وہ نشیبی علاقوں میں تو بیچارے بھیڑ بکریاں رہتی ہیں, عام عوام رہتے ہیں, ان کی حالت زار 2-4 مہینے کے بعد پانی اتر جاتا ہے. لہٰذا بڑے لوگوں کو اس کی کوئی اتنی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی. پرواہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی پراپرٹی بن جائے اور پھر سیلاب یا کسی دوسرے قدرتی آفت سے اس کو نقصان نہ پہنچے. بس یہی شاید تقدیر ہے پاکستان کے عوام کی. بہت بہت شکریہ.